صل على محمد وعلى آل محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أفضل صلواتك عدد معلوماتك ملء أرضك وسماواتك. ایمان جو ہے ایمان ایک لفظ ہے، لیکن ایمان غیر مرئی چیز ہے، نظر نہیں آتے. جیسے روح، انسانی روح جو ہے وہ غیر مرئی ہے، نظر نہیں آتے. بخار بھی نظر نہیں آتے. انسان کو بخار ہوتے ہے، اس کو نظر تو نہیں آتے، اس کے اثرات ہوتے ہیں. جسم گرم ہو جاتے ہیں، سر میں درد ہوتا ہے، وہ پھر وہ چیک ہو جاتے ہیں کہ بھئی اتنا بخار ہے، اس کو 104 بخار، 103 بخار ہے اس کو. اسی طرح ایمان جو ہے، ایمان اندر ہوتا ہے، انسان کے دل میں ہوتا ہے، وہ نظر نہیں آتا ہے، لیکن اس کے اثرات اس کی ظہور وہ انسان کے ظاہر سے ہوتا ہے. وہ انسان کے ظاہر سے جو چیز بھی ظاہر ہوگا وہ اس کے اندر پہ دلالت کرے گا، اس کے اندر یہ چیز ہے، اس کے اندر یہ چیز. تو سب سے پہلے ہم نے یہ بات جو ہے نا، یہ ذہن میں یعنی جاننا چاہیے اس کا کہ ایمان ہم کہتے ہیں تو ایمان کو ہم جانیں کہ ایمان کیا چیز ہے، ایمان کی کیا اجزاء ہے، اور ایمان کتنی چیزوں سے بنتا ہے، اور ایمان کا مقتضا کیا ہے. بندہ مومن ہے، اس نے ایمان لایا، تو اس مومن اس کی ایمان جو ہے وہ کس چیز کا تقاضا کرتے ہیں؟ ایمان. تو پہلی مرتبے میں آپ یہ جان لیں ایمان کا معنی، ایمان کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے. اللہ پر اعتماد، کہ آپ کا مکمل اعتماد اللہ پر ہے، اس کو ایمان کہتے ہیں. اعتبار، جیسے کسی بڑے بندے پر آپ کا اعتماد ہے کہ وہ میرا مدد کرے گا، میرا معاونت کرے گا. تو اسی طرح اللہ کے اوپر آپ یہ مثال سمجھے، بزرگوں نے یہ مثال بھی دی ہے. جیسے بینک میں آپ کے پیسے پڑے ہیں، تو آپ کو کوئی ٹینشن ذہن میں نہیں ہے کہ جب مجھے ضرورت ہوگا میں بینک سے پیسے نکال لوں گا اور اپنا ضرورت اس سے پورا کر لوں گا. اسی طرح آپ کا اللہ کے اوپر ایک اعتماد، ایک بھروسہ بن جائے، بھروسہ کہ ذہن میں ایک بھروسہ ہو کہ میرا رب اللہ ہے، میرا الہ اللہ ہے، میرا محسن اللہ ہے، میرا سب سے بڑا خیر خواہ اللہ ہے، میرا سب سے زیادہ قریب. قرآن پاک میں ہے کہ نحن اقرب الیک من حبل الورید، کہ شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب. اور کسی اللہ والے نے یہ کہا کہ وہ پاک ذات، پاکی ہے اس ذات کے لیے جو شدت ظہور سے مخفی ہے، شدت ظہور سے مخفی ہے. آپ کو کوئی قریب چیز لائے نا تو وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا، شدت ظہور سے وہ مخفی ہے. اور سربت ایک مجذوب گزرا ہے کسی زمانے میں، مجذوب تھا، اللہ نے اس کو جذب کیا. اس کی ایک کتاب ہے وہ فارسی میں ہے، تو اس نے چند اشعار اس بارے میں کہے ہیں. وہ کہتے ہیں مشہور شدے بدل ربائے ہمانا، بے مثل شدے در اشنائے ہمانا. اے اللہ، تو یاری میں، دوستی میں، محبت میں
تو نے شہرت پایا ہے، شہرت تو اتنا مشہور ہو چکا ہے دوستی اور محبت میں کہ دوستی اور محبت میں تیرا مثل کوئی نہیں ہے، دوستی اور محبت میں تیرا مثل کوئی نہیں ہے۔ اور پھر آگے کہتے ہیں من عاشق بطور توام بنم، کہ خود رانو نمائی و نمائی ہمنا، کہتے ہیں اللہ میں تیرا اس عشق کے اس انداز پہ عاشق ہوں، تیرے عشق کے اس انداز پہ عاشق ہوں کہ تو خود کو دکھاتا نہیں ہے، خود کو دکھاتا نہیں ہے تو، لیکن تو دکھائی دیتا ہے ہر چیز میں، ہر چیز اس کی قدرت سے ہے، ہر چیز اس کے امر سے ہے، اس کے حکم سے ہے۔ اللہ کا سب سے بڑی رحمت، سب سے بڑی رحمت قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ رحمت للعالمین، رحمت للعالمین۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، ذات بابرکت اللہ کا سب سے بڑا رحمت ہے۔ تو ایمان باطن میں ہوتے ہیں، نظر نہیں آتے، اب اس کے آثار کو ہم دیکھیں گے۔ مثلا ایک بندے کا جسم گرم ہے اور اس کو کھانسی ہے، نزلہ ہے، تو آپ کہیں گے کہ اس کو بخار ہے۔ ایک بندہ فرض نماز پڑھتے ہے، قرآن پاک کے ساتھ اس کو لگاؤ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں اور طریقوں کے ساتھ ان کو لگاؤ ہے، اور نیکی کی طرف، نیکی کو ڈھونڈتا ہے، وہ نیکی کی طرف جاتا ہے، تو یہ اس کا علامت ہے کہ یہ بندہ مومن ہے، اس بندے کے اندر ایمان ہے۔ لیکن ایک بندے کے ظاہر سے اگر شرارت ہی ظاہر ہوتا ہے، فساد ہی ظاہر ہوتا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اس بندے کے اندر ایمان ہے۔ تو ایمان تین چیزوں سے بنتے ہیں، تین اس کے اجزاء ہیں، جیسے چائے تین چیزوں سے بنتا ہے، دودھ، پتی اور چینی، پانی بھی ہوتا ہے، چار چیزوں سے بنتا ہے۔ تو ایمان تین چیز یعنی اس کے اجزاء ہے، اصل اجزاء اس کی تین ہیں: تصدیق، اقرار اور عمل۔ تصدیق، اقرار اور عمل، یہ تین چیزیں یہ ایمان کے اجزاء ہیں۔ اب اگر تصدیق ہے اور اقرار نہیں ہے تو یہ بندہ مسلمان نہیں ہے۔ اقرار کرنا ضروری ہے، تصدیق کے ساتھ اقرار بھی کرے گا، اور اگر یہ اقرار کسی مجبوری کی وجہ سے ہے، مجبوری کی وجہ سے اقرار نہیں کر سکتے، مطلب گونگا ہے، اس کی زبان نہیں چلتا ہے، پھر اس کی تصدیق وہ مانا جائے گا اور وہ مسلمان مانا جائے گا۔ لیکن اگر وہ بغیر کسی مجبوری کے، اس کا زبان چل رہے، باتیں کر سکتے، وہ اقرار نہیں کرتے، تو اس کے صرف تصدیق پہ کام نہیں چلے گا، اقرار بھی کرنا ہوگا۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یہ بنیادی چیزیں، بنیادی، اور یہ ہر آدمی کی ضرورت ہے، ہر بچے کی ضرورت ہے، ہر گھر کی ضرورت ہے کہ یہ چیزیں ہمارے ذہن میں ہوں۔ ہمارے پہلے معاشرے میں آج سے تقریباً 50 سال پہلے، 60 سال پہلے ایسا معاشرہ تھا کہ صبح جو ہے نا مائیں اپنے بچوں کو مسجد بھیجتے، وہاں امام صاحب ان کو قاعدہ پڑھاتے، قرآن پاک پڑھاتے، خلاصہ، مینیہ، قدری، یہ کتابیں بھی پڑھاتے تھے، پننامہ، ناصح نامہ جو فارسی زبان میں ہے، وہ بھی ایک بچہ جو ہے نا اپنے محلے کی استاد سے یہ سیکھ لیتا تھا۔ تو ہر بندہ جو ہے نا وہ دیندار اور پکا ایماندار تھا۔ لیکن اب ہمارے معاشرے میں وہ چیز نہیں ہے، یہ بنیادی چیزیں ہمارے ذہنوں سے نکل گئی ہے۔ اقرار ہے، تصدیق ہے، اقرار ہے اور عمل ہے۔ اب ایک بندے کا اقرار بھی ہے، تصدیق بھی ہے، لیکن اس کا عمل نہیں ہے، عمل نہیں ہے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کا ایمان جو ہے نا ابھی مکمل نہیں ہوا ہے، جہنم میں تو نہیں رہے گا ہمیشہ، مسلمان تو ہے، مومن ہے، لیکن اس عمل نہ ہونے کی وجہ سے یہ اس برکات سے محروم ہے، جو برکات اللہ کی طرف سے نزول اس کو ہوتا ہے نا، اس سے محروم ہے۔ تو آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ
الہ ایک اللہ ہے. ہمارے بزرگ جو ہے اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ تیرا سب سے بڑا خیرخواہ، تیرا سب سے بڑا محسن، تیرا سب سے بڑا محبت کرنے والا، تیرا سب سے زیادہ قدر کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول اور اللہ کا محبوب ہے. تو آپ نے یہ دعویٰ کر لیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ تو آپ کا دعویٰ ہو گیا نا. آپ دعوے کے دو گواہ ہونے چاہیے. اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے دو گواہ ہونا چاہیے کہ وہ دو گواہ یہ کہیں کہ تمہارے یہ دعویٰ ٹھیک ہے، آپ نے ٹھیک کہا. اب وہ دو گواہ جو ہے وہ کون سے ہیں؟ القرآن اور حدیث، قرآن اور سنت. قرآن اور سنت. آپ جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا تو آپ کی زندگی میں یہ دو چیزیں ہونا چاہیے، قرآن پاک اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ. یہ دو چیزیں آپ کی زندگی میں ہونا چاہیے. یہ آپ کا ایمان یہ تقاضا کرتا ہے، ایمان آپ کا کلمہ یہ تقاضا کرتے ہیں کہ یہ دو چیزیں آپ کے اندر ہوں. جب آپ عمل کریں گے تو کیا ہوگا آگے کیا ہوگا؟ عمل کرنے سے آپ کے اوپر اثرات ہوں گے. کیا اثرات ہوں گے؟ اثرات یہ ہوں گے کہ انسان کے اندر دو قسم کے جذبات ہیں، یا تو برائی کی جذبہ ہے یا اچھائی کی جذبہ ہے. یا اچھائی ہے یا برائی ہے. پھر اچھائی تو ایک قوت ہے، برائی کی دو قسمیں ہیں، ایک شیطان ہے ایک نفس ہے اور شیطان ہے. شیطان خارج میں ہے، نفس انسان کے اندر ہے. شیطان نفس کو راضی کرتا ہے، نفس کو کنٹرول میں لیتا ہے، پھر نفس سے یہ کام کرواتا ہے، نفس سے آگے کام کرواتا ہے. جب آپ اللہ کا احکام مانیں گے، اللہ کے احکام، تو اللہ کے احکام پر چلنے سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے سے آپ کا نفس جو ہے وہ منقاد ہوگا، وہ تابع ہوگا، اس کی سرکشی ختم ہوگا. دیکھو نا، یہ جو نماز و رجوع ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ کوئی اتنا چھوٹا موٹا عمل نہیں ہے. یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سدرۃ المنتہا سے آگے کوئی مخلوق نہیں جا سکتا ہے. سدرۃ المنتہا پہ تمام مخلوق کی رفتار ختم ہو جاتی ہے، وہاں سے آگے کوئی نہیں جا سکتا ہے. اللہ کی طرف سے جو فیصلے یا جو چیزیں نازل ہوتے ہیں وہ سدرۃ المنتہا تک آ جاتے ہیں، وہاں سے فرشتے اٹھا کر لے آتے ہیں. یہاں سے جو چیزیں جاتے ہیں وہ سدرۃ المنتہا پہ جا کے ختم ہو جاتی ہے، وہاں سے اللہ اپنے قدرت سے اس کو اٹھا لیتے ہیں. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے بھی آگے گئے اور پھر اللہ پاک نے اس کو نماز دیا. اللہ کے ساتھ ملاقات تھی، اور پھر اللہ کی ملاقات میں کتنا لذت ہے، کتنا سرور ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نماز دی. نماز ایک نہیں دی، 50 نمازیں دی. یہ مشکات کی حدیث ہے. 50 نمازیں دی. پھر موسیٰ علیہ السلام کے بار بار کہنے پر اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہونا، پھر اس سے تخفیف کا سوال کرنا، 5 نمازیں دے گئی. لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ تو 5 نمازیں ہیں، آپ کی امت 5 نمازیں پڑھے، لیکن میرا فیصلہ تبدیل نہیں ہوتے. میں نے 50 مقرر کیا تو میں اجر 50 نمازوں کو دوں. تو آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے بہت زیادہ شغف تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے بہت شغف، اور آپ نے فرمایا بھی کہ ہر نبی کو اللہ پاک نے کسی نہ کسی عمل سے زیادہ وہ لگاؤ، یعنی الفت یا زیادہ شوق اور رغبت عطا فرمایا تھا. مجھے اللہ پاک نے نماز سے زیادہ رغبت دی ہے، اور نماز کا وافر حصہ اللہ نے عطا بھی فرمایا. اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں، ہر مصیبت میں، ہر تکلیف میں آپ نماز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے رابطہ کرتے ہیں اور اپنا تعلق
اللہ کے ہاں مضبوط کرتے ہیں۔ تو نماز کوئی اتنا چھوٹا عمل نہیں ہے جس کو ہم یہ سمجھتے ہیں یہ کوئی ایسے خانہ پوری کرتے ہیں۔ اس کو اگر کما حقہ جس طرح کی نماز کا حق ہے وہ تو کوئی بھی ادا نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی بندہ اپنی کوشش استطاعت کے مطابق اگر کوشش کرے اور نماز کے ارکان لوازمات کو پورا کرے تو نماز کی یہ تاثیر ہے، نماز کی اثرات ہے۔ یہ دیکھو قرآن پاک سے میں آپ کو بتاؤں گا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو ایک فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، تحقیق سے ان لوگوں کو فلاح مل گیا جو اپنے نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ اور مومن کی تعریف میں اللہ نے یہ فرمایا کہ مومن لوگ جو ہے ایماندار لوگ وہ اپنے نماز کی حفاظت کرتے ہیں، نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ نماز کی حفاظت یہ نہیں ہے کہ آپ نماز میں کھڑے ہوتے آپ نماز پڑھ لیتے ہیں، یہ تو نماز عمل ہے آپ نے کر لیا۔ نماز کی حفاظت بار ہے کہ آپ نماز کی حفاظت بار معاشرے میں نماز کی حفاظت کریں۔ کوئی یہ نہ کہے کہ آپ نمازی ہے اور آپ نے یہ غلط حرکت کی، اور اگر آپ صحیح نماز پڑھیں گے تو یہ غلط حرکتیں اور جتنی بھی اللہ پاک کے ناپسندیدہ چیزیں ہیں ہمارے اندر یا ہمارے خارج میں وہ ختم ہو جائیں گی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ختم نہ ہو؟ اور اس کے لیے میں ایک بات کرتا ہوں، مجھے تھوڑا سا یہ جو ہے نا اسے تھوڑا سا عادی نہیں ہونا ہے اس کا، تو ذہن پہ تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات کرتا ہوں کہ اللہ پاک کی ذات عالی جب اس کے سامنے آپ کھڑے ہوتے ہیں تو جب آپ اللہ کی طرف توجہ کرتے ہیں اللہ کا توجہ آپ کی طرف ہوتا ہے نا۔ آپ بتاؤ جس کی طرف اللہ متوجہ ہو اس کے اندر کوئی برائی رہ سکتا ہے؟ حدیث قدسی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بندے میرے بندے اگر میں نے ایک نگاہ بھی تیرے اوپر محبت کی ڈال دی نا تیرے تمام عیوب کو مٹا دوں گا، ختم کر دوں گا، ہمارے تمام عیوب کو مٹا دوں گا۔ پھر اللہ کا نام تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، اللہ کے نام میں برکت ہے۔ کس کا نام آپ لے رہے ہیں؟ اللہ کا نام ہے۔ اللہ ایک دفعہ کہنے سے پورا جو کائنات ہے، پورا کائنات اس میں روح پڑ جاتا ہے۔ حدیث پاک میں کہ جب اس کائنات میں اللہ اللہ کرنے والا نہیں ہوگا تو یہ ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ 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 یہ پوری کائنات کا روح ہے۔ آپ کا اس نام مبارک کا لینا یہ صرف آپ کے جسم تک محدود نہیں ہے، آپ کے قلب تک محدود نہیں ہے، آپ کے نفس تک محدود نہیں ہے، اس کے اثرات پوری کائنات پہ ہوتے ہیں۔ عرش مولا کے جو فرشتے ہیں نا اس پر بھی اس کے اثر ہوتے ہیں۔ اللہ کہنے اللہ اس کہنے کا وہاں اثر ہوتا ہے۔ پھر نماز میں آ کر نماز میں تو یہ فرض ہے نا، تکبیر اولا تکبیر تحریمہ فرض ہے، اس کو کہتے بھی تکبیر تحریمہ، شروعها التکبیر و تحلیلها التسلیم۔ کتنا خوبصورت طریقے سے اللہ نے نماز کے آغاز کیے ہیں، تکبیر سے شروع ہوتے ہیں، تکبیر سے اللہ اکبر۔ اب ہم نے تکبیر کہہ دیا اور یہ فرض ہے، اس تکبیر کا آپ کے باطن پہ اثر ہوتا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہوتا ہے، میں آپ کو مثال کے طور پر کہتا ہوں، کوئی آدمی کبھی کوئی جملہ کہتے ہیں تو آپ کو غصہ آ جاتا ہے، آپ اٹھ کے اس کی گریبان پکڑتے ہیں، اس کو مارتے ہیں، یہ کیوں؟ اس جملے کا آپ کے اوپر اثر ہو جاتا ہے۔ کبھی کوئی آدمی کوئی کلام کہتے ہیں، کوئی شعر پڑھتے ہیں، آپ رو پڑھتے ہیں، آپ کو رونا آ جاتا ہے، کیوں آتا ہے آپ کو؟ اس لیے کہ اس شعر کا اس کلام کا آپ کے اوپر اثر ہو۔ جو بھی بندہ زبان سے کوئی بات نکالتا ہے اس کے اثر ہوتے ہیں، اس کے دل پہ اثر ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر کہنے کا آپ کے دل پہ اثر ہوگا۔ اور قرآن پاک سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، قد افلح من تزکا، فلاح مل گیا اس شخص کو جس نے اس نفس کا تزکیہ کیا۔ سب سے مشکل کام تو یہ ہے کہ آپ نفس کو پاک کریں، اور نفس کو کس چیز سے پاک کریں آپ؟ میں آپ کو آگے اور بتاتا ہوں، اور اللہ کے حکم سے، اللہ کے منت سے، اس کے احسان سے، بزرگوں کی دعاؤں سے آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھو
ایک انسان ہے، اس نے اپنے تزکیہ دنیا میں نہیں کیا، کسی اللہ والے کے سامنے نہیں بیٹھا، کسی زندہ انسان کے سامنے نہیں بیٹھا، زندہ انسان کے سامنے جس کا دل زندہ ہو، جس نے اپنے اللہ کو پہچانا ہو، اپنے آپ کو پہچانا ہو، اس کے سامنے نہیں بیٹھا ہے، یہ اس حالت میں چلے گئے آخرت میں چلے گئے، تزکیہ اس کا نہیں ہوا ہے، اس کے اندر وہ حسد، کبر، خیانت اور کئی قسم کے دل کے امراض ہیں، وہ امراض یہ ساتھ لے کے گئے آخرت میں، قبر میں۔ اب جیسے یہ قبر میں پہنچا تو وہاں اس طرف سے اس طرف سے سانپ آ گئے، اس نے دیکھا، اس نے کہا کہ یہ تو میرا وہ خو ہے، وہ میرا وہ فعل ہے جو میں دنیا میں کرتا تھا، ادھر تو یہ سانپ بنا ہوا ہے۔ اب یہ انسان کے اندر سے وہ چیزیں، وہ بدعمالیاں جو اس کے اندر تھی اور اس نے دنیا میں اس کا تزکیہ نہیں کیا، اس کو صاف نہیں کیا، وہ ادھر سانپ بن گیا۔ دیکھو حدیث پاک میں کہ ایک بندہ زکوٰۃ اس کے پاس ہے، یعنی مال اس کے پاس ہے، اس کا زکوٰۃ نہیں دے دے، اور زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال میں حقوق ہوتا ہے، رشتہ داروں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، بیواؤں کا، بے قصور اور مفروض لوگوں کا حقوق مال میں ہوتے ہیں۔ تو قیامت کے دن یہ مال جو ہے نا، یہ اجدہا کی صورت میں ہوگا، اجدہا بنا ہوگا اور ڈسے گا، اس کو وہ ڈسے گا اور اس کو کہے گا انا کنز، میں تمہارا وہ خزانہ ہوں جو پوری دنیا میں جمع کیا تھا۔ متکبرین کے حوالے سے ہے کہ قیامت کے دن چونٹیوں کی شکل صورت میں ہوگا، لوگ اس کو رون دیں گے۔ یہ دنیا میں متکبر تھے، قیامت میں چونٹیوں کی صورت میں ہوگا، کوئی چوہے کی صورت میں ہوگا، کوئی سانپ کی صورت میں ہوگا، یعنی جو اس کے خو تھا، جو خو اس کے اندر، دنیا کے اندر اس کے اندر خو تھا، وہ خو اس کے اوپر غالب تھا، جس غالب خو پر یہ دنیا سے چلا گیا، وہی چیز اس کے آگے جو ہے نا، وہی چیز بنے گی۔ اگر نیکی کا غلبہ تھا، اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت غالب تھا، ادھر بھی جنت میں، وہاں بھی جنت میں، محشر میں بھی جنت میں، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب۔ لیکن اگر کوئی اور چیز غالب تھا اور اس نے دنیا میں اس کی تزکیہ نہیں کیا، صفائی نہیں کیا، اور یہ ایسا چلا گیا وہاں پہ، تو وہی چیز کے لیے مصیبت بنے گا وہاں پہ۔ تو قرآن پاک میں قد افلح من تزکا، فلاح مل گیا اس شخص کو جس نے آپ نے نفس کا تزکیہ کیا۔ اچھا، نفس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ نفس کی 4 قسمیں ہیں، 4 قسم کے نفس ہیں۔ ایک نفس ہے نفس امارہ، قرآن پاک میں ہے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔ یہ انبیاء علیہ السلام کا تعلق ہے کہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں وما ابرئ نفسی، میں تو برات نہیں بیان کرتا ہوں اپنے نفس سے۔ نفس جو ہے وہ تو امارۃ بالسوء ہے، وہ تو برائی کا دعوت دیتے ہیں، وہ تو برائی پہ اترا ہوا ہے، اس کا تو کام ہی برائی کرنا ہے۔ لیکن جس پر اللہ رحم کرے تو یہ نفس کی یہ نوعیت تبدیل ہو جائے گا۔ تو نفس امارہ یہ سب سے بڑا سرکش، حرامی اور فسادی ہوتا ہے انسان کے نفس۔ ایسے انسان کے اندر کوئی خیر کا کوئی پہلو نہیں ہوتا۔ یہ نفس کس کا ہے؟ یہ کافر کا نفس ہے۔ دوسرا نفس ہے نفس لوامہ۔ قرآن پاک میں ہے، سورۃ القیامہ میں ہے لوامہ، ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ۔ لوامہ وہ نفس ہے کہ جب آپ برائی کرتے ہیں اس وقت تو آپ برائی کر لیتے ہیں، لیکن بعد میں آپ کو ستاتے ہیں، کیوں کیا آپ نے برائی، آپ کو تنگ کرتے ہیں، آپ کو طنز آپ کے اوپر کرتے ہیں، یہ لوامہ ہے۔ یہ بھی کامل انسان کا نفس نہیں ہے، کامل انسان یہ بھی نہیں ہے جس کے نفس اس کو ملامت کرتے ہیں، لیکن نفس امارہ والے سے یہ بہتر ہے کہ نفس امارہ تو برائی کر کے خوش ہو جاتے ہیں، ناچتا ہے، اور یہ برائی کر کے یہ پریشان ہو جاتے ہیں، تو یہ اس سے اچھا ہے۔ تیسرا نفس ہے نفس مطمئنہ، یہ مومن کا نفس ہے، مطمئنہ۔ ایتھا النفس المطمئنہ، اللہ پاک اس کو خود پکاریں گے کہ اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اللہ کی طرف واپس ہو جاؤ، تجھ سے اللہ راضی، تو اللہ سے راضی۔ اور یہ جب انسان دنیا سے جاتے ہیں اس وقت یہ اس کو اعلان ہوگا کہ اب تیرے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، تم مبارک ہو، نکل جاؤ۔ چوتھا نفس جو ہے
وہ اولیاء کرام کا ہے. اولیاء کرام اللہ پاک نے پیغمبروں کو معجزات سے ان کی تائید کی، مدد کی، اور وحی کے ذریعے سے تو انبیاء علیہ السلام پر وحی نازل ہوتا ہے، وحی کے نزول ہوتے ہیں. اور اولیاء کرام جو ہے ان کو الہام ہوتا ہے، الہام فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اس کو الہام ہوتا ہے کہ بھئی یہ چیز ٹھیک ہے، یہ غلط ہے. اس کو آپ 1000 مرتبہ سمجھاؤ کہ یہ ایسا ہے، لیکن جب تک اس کو اپنا الہام سے وہ پتہ نہیں لگائے کہ بھئی یہ غلط ہے یا ٹھیک ہے. اور مومن کو فراست ہوتے ہیں، مومن کے پاس فراست ہوتے ہیں. حدیث پاک میں ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں. تو آپ اس نفس کا مالک بن جائے، الہامی نفس کا، کہ آپ کو برائی کا ایسا پتہ چلے کہ آپ کو خود الہام ہو کہ بھئی یہ برائی ہے، یہ نیکی ہے، یہ غلطی ہے. وہاں تک لے جانے کے لیے آپ کو کیسے آپ جائیں گے وہاں پہ؟ اس کے لیے آسان طریقہ ہے، بالکل آسان، سہل. آپ نے نماز تو پڑھنا ہی ہے نا، نماز تو آپ نے پڑھنا ہے. اس کے بغیر تو آپ رہ نہیں سکتے، اس کے بغیر تو آپ پورا مسلمان بھی نہیں رہ سکتے، اور نہ آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ میں کامل مسلمان ہوں. نماز تو آپ نے پڑھنا ہے. تھوڑا سا اس نماز کی جو ادائیگی ہے، اس کے ترتیب ہے، وہ سیکھ لو، حکم کے مطابق اس کو پڑھ لو، خود بخود یہ ہو جائے گا. اب قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی، اللہ اکبر، اور نماز پڑھنا شروع کیا. تو نماز پڑھنے سے، اللہ کے نام لینے سے تزکیہ آپ کو ہوگا، آپ کو پاکی ملے گا. اور جب آپ کا نفس پاک ہو گیا، آپ کے نفس میں کوئی برائی، اب اصلاح ہے نا، اصلاح کی علامت کیا ہے؟ اصلاح کی علامت یہ ہے کہ جب آپ کے دل میں نیکی کی رغبت پیدا ہو جائے، نیکی کی طرف میلان پیدا ہو جائے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو ہے نا ایمان کے اثرات لیے آپ کا اصلاح شروع ہو گیا، اور برائی سے آپ متنفر ہو جائے، نفرت پیدا ہو جائے. تو یہ اصلاح کی علامت ہے. اور جب برائی سے نفرت اس درجے تک پہنچ جائے جیسے آگ میں داخل ہونا آپ کے لیے مشکل ہے، اسی طرح اللہ کی نافرمانی کرنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے، تو یہ کامل ایمان ہے. یہ حدیث ہے، مشکات کی حدیث ہے. یہ کامل ایمان وہ ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ کفر میں جانے کے لیے، کفر میں جانا اس کے لیے ایسا مشکل ہو جاتا ہے جیسے آگ میں جانا وہ پسند نہیں کرتے، اس طرح وہ کفر میں جانے کو پسند نہیں کرتے. تو یہ کامل ایمان ہے. اور ایمان کی پہلے علامت، شروع والی علامت یہ ہے، اصلاح کی اور ایمان کی اور باطن کے بننے کا پہلا علامت یہ ہے. اور حدیث پاک میں اذا سرت کا حسنت کا وسعت کا سید کا فانت مومن، جب تیرا نیکی تجھے خوش کر دے، تو نماز پڑھے تو اللہ کا شکر کرے کہ یا اللہ شکر ہے، تو نے مجھے بلایا اور مجھے سجدے کی توفیق دی، اور مجھے جو ہے نا آپ نے اپنے گھر میں بلایا، یا اللہ تیرے شکر ہے. یہ جب یہ بات تیرے دل میں پیدا ہو تو یہ ایمان کی علامت ہے. اور جب برائی تجھے تنگ کرے، برائی تجھے پریشان کرے، جب آپ سے کوئی برائی سرزد ہو تو آپ پریشان ہو اندر سے، تو یہ ایمان کی علامت ہے، یہ اصلاح کی علامت ہے. اس لیے یہ جو اللہ پاک نے آپ لوگوں کے اوپر ایک احسان کی ہے، منت کی ہے نا، اور دنیاوی چیزیں جو ہے نا اس کی اتنی حیثیت نہیں ہوتا ہے، اس کی اتنی حیثیت نہیں ہے. اصل نعمت یہ ہے جو اللہ پاک نے آپ لوگوں کو عطا فرمایا، اور اللہ پاک نے آپ لوگوں کے اوپر ایک فضل کیا، تو آپ اس اللہ کا احسان ماننا یہ ہے کہ اس پر خوش ہو جائے، شکر کرے کہ اللہ پاک نے اس دور میں ایسا اچھا ماحول اور ایسا صاف بات آپ لوگوں کے لیے اللہ پاک نے یہ مقرر کیا کہ خالص، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نقش قدم کے مطابق آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ بے نماز اس طریقے سے پڑھو، اور کوئی ضرورت نہیں، نماز خود بخود، وہ کہتے ہیں نا، اللہ کے دوست کہتے ہیں، اللہ کی ولی کہتے ہیں کہ نماز پیرانی پیر ہے، پیرانی پیر رحمۃ اللہ علیہ، کتنا بڑا شخصیت گزرا ہے، اس پہ بھی بات کرتے ہیں. نماز پیرانی پیر رحمۃ اللہ علیہ ہے، یہ نماز تیرا نوعیت کے مطابق تیرا اصلاح کر دے گا. اگر آپ اس کو حکم کے مطابق پڑھے تو یہ آپ کی نوعیت کے مطابق آپ کا اصلاح کر دے گا.
نماز کی دو چیزیں ہیں، دیکھو اہم دو چیزیں ہیں، ایک نماز کی ظاہری ڈھانچہ ہے، صورت ہے، ایک نماز کی روح ہے، روح اس طرح ایک ہمارا باڈی ہے، ایک اس کے اندر روح ہوتا ہے، روح تو اصل ہے نا، روح نہ ہو تو پھر اس باڈی کی کیا حیثیت ہے، اس کو پھر لاش کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں دفن کر دو، کوئی گھر میں بھی اس کو نہیں رکھتے کیونکہ بے جان ہے۔ روح نماز کی ایک صورت ہے، ایک اس کی حقیقت ہے، حقیقت آپ کہیے حقیقت کیا چیز ہے؟ دیکھو شریعت قول نبی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک جو کہے اس پر عمل کرے، یہ شریعت ہے۔ طریقت اور تصوف فعل نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فعل نبی، یعنی نبی علیہ السلام نے جو کام کیا اس نے، وہ کام آپ کریں گے، یہ طریقت ہے۔ حقیقت کس چیز کو کہتے ہیں؟ حقیقت حال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مزاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حال، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک، یہ حقیقت ہے۔ حکم کے مطابق نماز ایک، دوسرا نماز اللہ کی یاد کے ساتھ، غفلت کی حالت میں ہو۔ غفلت کی حالت میں یہ ہے کہ آپ کا ذمہ داری تو اتر جائے گا، فرض ادا ہو جائے گا، لیکن اس نماز سے وہ فائدہ آپ کو حاصل نہیں ہوگا جو فائدہ حاصل ہونا چاہیے، جو فائدہ اس سے حاصل ہونا چاہیے وہ فائدہ آپ کو حاصل نہیں ہوگا، وہ زندہ نماز سے ہوگا، زندہ نماز کہ آپ کا نماز زندہ ہو اللہ کی یاد سے، اور اس کے لیے یہ ہے کہ آپ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ انت عبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی عبادت ایسا کرو، اللہ کی عبادت، اور عبادت تو شریعت میں ہے نا، تو شریعت پر بھی یہ حکم ہے کہ بھئی تم اللہ کی عبادت ایسا کرو کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر یہ نہیں تو کم از کم یہ احساس کرو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، میں اللہ کے نظر میں ہوں، اللہ سے غائب نہیں ہوں۔ طریقت والا کہتے ہیں تصوف والا کہتے ہیں کہ تعبد اللہ کا یہ معنی ہے کہ تم زندگی پورا ایسا گزارو، اپنا دن رات اپنا ہر حال ایسا گزارو کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر یہ نہیں تو کم از کم یہ ہو کہ اللہ کے حضور ہو، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کو معیت کہتے ہیں، معیت قرآن پاک کی زبان میں اس کو معیت کہتے ہیں، اور جس کے ساتھ اللہ کی معیت ہو، تو آپ خود سوچیں کہ کیا ہوا ہے، انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو دیکھ لیں، اور جن لوگوں کو اللہ کی معیت حاصل تھی تو ان کے ساتھ کیسے مدد ہوئی، تو آپ وہ ہمارے لیے وہ راستہ بند تو نہیں ہے نا، ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قیامت تک جو بھی امت آئے گا نا اس کے لیے وہ راستہ کھولے، وہی نماز، وہی قرآن پاک اور وہی انوار اور برکات آپ کے اوپر نازل ہوں گے، اگر آپ اس طریقے پہ چلیں گے، اس نہج پہ آپ کام کریں گے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے دیکھتے ہو، جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں۔ اور ایک صحابی عبداللہ ابن حذیفہ رضی اللہ عنہ، دمشق کے مسجد میں ایک صاحب نماز پڑھ رہا تھا، تو اس کی نماز میں فرق تھا، رکوع، قومہ، جلسہ، ان چیزوں کو کوئی اتنا پرواہ نہیں تھا، اور جلدی نماز پڑھ رہا تھا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہو گئے تو آپ نے کہا کہ بھائی کتنے عرصے سے آپ یہ نماز پڑھتے ہو؟ اس نے کہا میں 40 سال سے یہ نماز پڑھتا ہوں۔ اس نے کہا اگر تم اس طرح نماز پڑھو گے تو تم مرو گے تو فطرت محمدی کے خلاف مرو گے، یعنی تم فطرت محمدی پر نہیں مرو گے، خلاف مرو گے، یہ تمہارا نماز تمہیں بددعا دیتے ہیں، یہ نماز میں تم نے بولیہ بگاڑا ہے، اس لیے حکم کے مطابق نماز، حکم کے مطابق، اس لیے سیکھے۔ اب ایمانیات کی جو ہے نا 6 چیزیں جو ہے وہ ایمان کے ساتھ وہ جاننا چاہیے، ہر چھوٹے بڑے کو، ہر مرد عورت کو یہ فرض ہے ہر ایک کے اوپر کہ یہ چیزیں اس کے ذہن میں ہو، ورنہ یہ حکم ہے کہ اگر ایمانیات کی ان چیزوں کے علم کسی کے پاس نہیں ہے، یعنی اس کے علم نہیں، لا علمی ہے، پھر خطرے والی بات ہے۔
आमन्तु बिल्लाह व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बाअस बअद आमन्तु बिल्लाहि कमा हुवा बिअस्माइही व सिफ़ातिही व क़बिलतु जमीअ अहकामिही इक़रारुन बिल लिसानी व तस्दीक़ुन बिल क़ल्ब। ये 6 चीज़ें जो है ना, अल्लाह पर ईमान, मलाइक पर ईमान, रसूलों पर ईमान, किताबों पर ईमान, आखिरत के दिन पर ईमान, आखिरत के दिन पर ईमान, तकदीर पर ईमान, तकदीर पर ईमान। ये 6 चीज़ें ये हर छोटे बड़े मर्द औरत के ज़हन में होना चाहिए। ये फ़र्ज़ है। इनमें से कोई भी एक चीज़ यानी आपको अगर मालूम नहीं है, आप उसका इल्म हासिल नहीं किया, तो बहुत ख़तरे की बात है, बहुत ख़तरे की बात है। फिर ये जो 6 कलिमे हैं, पहले ज़माने में तो ये सब याद करते थे, हर मर्द औरत छोटे बड़े सबको याद होते थे। एक तो ये है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, दूसरे है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तीसरे है सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। कुरान पाक में इसको बाक़ियातुस सालिहात कहते हैं, बाक़ियातुस सालिहात। वल बाक़ियातुस सालिहातु खैरुन इंद रब्बिका सवाबुन व खैरुन अमला। चौथा है ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हय्युन ला यमूतु बियदिहिल खैरु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। पाँचवा है अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन अज़नबतुहु अमदन व ख़ताअन सिर्रन व अलानियतन व अतूबु इलैहि मिनज़-ज़ंबि ल्लज़ी अअलम इन्नका अंता अल्लामुल ग़ुयूब व सत्तारुल ग़ुयूब व ग़फ़्फ़ारुज़ ज़ुनूब व ला हौला व ला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। चौथा है अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अन उश्रिका बिका शैअन व अना अअलमु बिही तुब्तु अन्हु तबर्रअतु मिनल कुफ्रि वश्शिर्कि वल किज़्बि वल ग़ीबति वल बिदअति वन नमीमति वल फ़वाहिशि वल बुहतानि वल मआसी कुल्लिहा व अस्लमतु व अक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये जो बुनियादी चीज़ें हैं ईमानियात, एक तो ये ज़हन नशीन करना चाहिए, अपने बच्चों को ये ज़हन नशीन करना चाहिए, घरों में इसका तालीम होना चाहिए कि भाई कम अज़ कम जो कम अज़ कम दर्जा है, यानी जिसके बग़ैर किसी मुसलमान के लिए मुसलमानी की हालत में रहना मुश्किल है, वो ये चीज़ें तो कम अज़ कम अपने घर वालों को सिखाए, अपने बच्चों को सिखाए कि भाई ईमानियात कितने हैं, 6 ईमानियात हैं, कौन कौन से हैं, वो नंबर पे वो पढ़ेंगे भाई ये। फिर इसके आगे तफसील भी है कि मसलन फरिश्तों के ऊपर ईमान लाने का क्या मकसद है, रसूलों पर ईमान लाने का क्या मकसद है, किताबों पर ईमान लाने का क्या मकसद है, तकदीर पर ईमान लाने का क्या मकसद है। वो तफसील में ना जाए, लेकिन कम अज़ कम ये जो बुनियादी चीज़ें हैं ये तो अपने बच्चों को सिखाया, खुद भी सीखे। इसी तरह नमाज है तो नमाज की अदायगी की सूरत जो है, अदायगी की सूरत वो सीखे, बाकायदा उसका जो है ना मशक़ करे, और एक बार नहीं कई बार उसका मशक़ करे, क्योंकि इंसान की ज़हनियत ऐसा है कि जब बार बार कोई चीज़ पढ़ा जाता है, बोला जाता है, तो उसकी ज़हन में बैठ जाता है, एक दफ़ा उसकी ज़हन में नहीं बैठता। तो बाकायदा तौर पे उसका एक मशक़, एक सूरत बनाए कि अमली तौर पे उसका मशक़ करें कि भाई रुकू इस तरीके से करना है, सीधा इस तरीके से करना है, कौमे में इतना ठहरना है, जलसे में इतना ठहरना है। आप यकीन करें औलिया किराम की सोहबत ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। कहते हैं एक अल्लाह वाला कहते हैं कि इंसान की इस्तेदाद जो है ना, इस्तेदाद ज़रफ़, उसके इस्तेदाद, ये इस्तेदाद बग़ैर सोहबत के इंसान को हासिल नहीं हो सकता। छोटा सा इस्तेदाद होता है इंसान की, छोटा सा ज़रफ़ होता है। जब किसी वली के सामने बैठते हैं, किसी जिंदा दिल इंसान के सामने बैठते हैं और जनाजा बन के बैठता है, तो अल्लाह पाक उसके ज़रफ़ को बड़ा कर देते हैं, उसके इस्तेदाद को बड़ा कर देते हैं, उसके इस्तेदाद को अल्लाह पाक बड़ा कर देते हैं। सोहबत के बग़ैर जो है ना इंसान को इस्तेदाद नहीं मिल सकते, इस्तेदाद उसका बड़ा नहीं हो सकते। दूसरी ये कि सोहबत जो है, सोहबत ये सब का मुत्तफ़िक़ा है कि 70 साल के इबादत से चंद घड़ियों का सोहबत जो है वो इस्लाह के लिए ज़्यादा मुअस्सर है, इस्लाह के लिए ज़्यादा मुअस्सर है। शर्त ये हो कि ज़िंदा इंसान हो, ज़िंदा दिल इंसान हो।
ایک جب وہ ہوتے ہیں پلاسٹکی پھول، پھول تو وہی بھی ہوتا ہے نا، پلاسٹک کا بنا ہوا ہوتا ہے، جیسے ہمیں تو پلاسٹک کا پھول ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ پلاسٹک یہ پھول ہے، اس میں کوئی خوشبو نہیں ہوتا ہے۔ ایک اصل پھول ہوتا ہے، اصل پھول، اس میں خوشبو بھی ہوتا ہے، اس کا ہر چیز جو ہے نا مزدار ہوتا ہے۔ تو دو قسم کے انسان ہوتے ہیں، دو قسم، ایک زندہ انسان جس کے اندر بھی انسانیت ہو، باہر بھی انسانیت ہو، ایسے انسان کے سامنے جب آپ بیٹھیں گے اور آپ کو اللہ نے عطا کیا ہے، آپ لوگوں کے اوپر اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، مہربانی ہے، تم نفع اٹھاؤ اس سے۔ پھر یہ بنیادی چیزیں جو ہے، یہ جو بنیادی چیزیں نماز وضو کے حوالے سے، یاد اللہ کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، یاد اللہ کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو مراقبہ کی ترتیب ہے کہ اللہ حاضر و ناظر ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، یہ آپ سنا ہے کہیں پہ؟ اتنا مؤثر ہے یہ اتنا مؤثر ہے کہ 70 گنا یعنی باطن میں، خیال میں، دھیان میں اللہ کا نام لینا، اللہ اللہ، یہ 70 گنا زیادہ ہے اس سے جو آپ زبان سے لیتے ہیں، زبان سے لیتے ہیں۔ اور پھر اگر آپ یہ تصور کریں کہ اللہ حاضر و ناظر ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، محبت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے، تو پھر تو یہ معیت ہو گیا، معیت، اور معیت کی ایک گھڑی سالہ سال کی عبادت سے بہتر ہے، سالہ سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ نماز کا جو حالت ہے، ایک تو نماز کی ادائیگی ہے، اس کی ترتیب عملی طور پہ سیکھے، وضو کا ترتیب سیکھے، اس طریقے سے وضو کرے، اس طریقے سے طہارت حاصل کریں۔ پھر آپ نے نماز میں محنت کرے کہ آپ کے نماز کے اندر جان پیدا ہو، اللہ کی یاد کے ساتھ نماز ہو کہ اللہ حاضر و ناظر ہے۔ یہ فکر ایک مرتبہ بھٹکے گا، آپ پھر اس کو لائیں گے، پھر بھٹکے گا، پھر لے جائیں گے۔ سب سے مشکل چیز جو ہے نا انسان کا فکر کو مجتمع کرنا، یہ سب سے مشکل کام ہے، کیونکہ فکر جو ہے نا ایک جگہ ٹھہرتا نہیں ہے، ابھی ادھر ہے، ابھی مدینہ منورہ میں ہے، ابھی مکہ معظمہ میں ہے، ابھی ہندوستان میں ہے، ابھی کراچی میں ہے، یعنی یہ ٹھہرتا نہیں ہے انسان کی ذہن۔ اللہ والوں کا کام یہ ہوتا ہے نا کہ اللہ والے جو مراقبات کراتے ہیں یا اللہ کی یاد کراتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کا یہ اتنا تیز تراز فکر جو اس کا ہے یہ مجتمع ہو جائے، ایک جگہ پہ ہو جائے، یہ ٹھہر جائے کہ اللہ حاضر و ناظر ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے۔ جب یہ تصور اس کو حاصل ہوگا، پھر اس کو پتہ چلے گا، پھر اس کو اپنے حال پر شکر کرنے کی توفیق ملے گی۔ وہ اللہ پاک نے کتنا مجھ پہ احسان فرمایا کہ مجھے حیت انسانی دی، حیت انسانی، اور پھر اللہ پاک نے حیت انسانی دے کر پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بابرکت امت میں اللہ نے مجھے شامل فرمایا، تو پھر اس وقت اس کو شکر کی توفیق ملے گی۔ جب یہ تصور اس کو حاصل ہوگا، یہ سوچ اور یہ دھیان اس کو حاصل ہوگا کہ اللہ حاضر و ناظر ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اور بلا کیف دیکھ رہا ہے، اس کے دیکھنے کا کوئی صورت آپ ذہن میں نہ لائے کہ اس طرح دیکھ رہے ہیں، بلا کیف کما یلیق بشانی ہی، جس طرح اس کی ذات کے ساتھ، ذات پاک کے ساتھ مناسب ہے، اس طرح وہ دیکھ رہے ہیں، اس طرح وہ ہمارے ساتھ ہے، اور ہم کسی وقت کسی حال میں اس سے غائب نہیں ہو سکتے، نہ اس سے جدا ہو سکتے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا وظیفہ ہے کہ اگر یہ تصور انسان کو حاصل ہو تو آپ یقین کرو کہ کوئی برائی آپ سے سرزد نہیں ہو سکے گی۔ مثلا آپ کا بہت معزز شیخ ہے، آپ کا معزز شیخ ہے، وہ آپ کے سامنے کھڑا ہے، تو آپ اس کے سامنے کوئی بے ادبی کے الفاظ کہہ سکتے ہیں یا کوئی نافرمانی کے الفاظ آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میرا شیخ سامنے کھڑا ہے، یہ تو آپ کا شیخ ہے، آپ کا مرشد ہے۔ لیکن جب اللہ کے متعلق آپ کو یہ تصور ہوگا کہ اللہ حاضر و ناظر ہے، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ صحابہ کرام کے دور میں ایسا تھا کہ چرواہوں کو بھی یہ احساس حاصل تھا، چرواہوں کو، چھوٹے بچوں کو بھی یہ احساس حاصل تھا۔ ایک چرواہا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے سے گزرا تو اس کی بکریاں دی، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ یہ ایک بکری ہمیں دے دو، ہم اس کو ذبح کر لیں گے، کھا لیں گے۔ اس نے کہا یہ بکری میرا تو نہیں ہے۔ اس نے کہا آپ ایسا کرو، وہ امتحان کے لیے بات کر رہا ہوں، آپ ایسا کرو کہ جس کا ہے نا، جس مالک کا ہے، اس مالک کو کہہ دو کوئی بھیڑیا کھا گیا،
اس نے کہا ٹھیک ہے، میں تو اس کو تو یہ کہہ دوں گا کہ بیڑیا کھا گیا، لیکن اللہ کو کیا کہوں گا، وہ تو حاضر ناظر ہے، دیکھ رہے ہیں، اللہ کو کیا کہوں؟ اب اس چرواہے کو یہ احساس حاصل تھا کہ اللہ حاضر ناظر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات کو گشت کر رہے ہیں، خلیفہ تھا، تو ایک گھر سے آواز آ رہے، ایک عورت اپنی بچی سے کہہ رہے کہ یہ دودھ میں پانی ملاؤ تاکہ تھوڑا سا زیادہ ہو جائے، ہمیں پیسے زیادہ آ جائیں گے۔ تو اس بچی نے آگے سے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت ہے، اگر ہم اس میں پانی ملائیں گے اور اس کو پتہ چلے گا پھر ہمیں سزا ہو جائے گا۔ تو ماں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ واپس سویا ہوگا، وہ کہاں ہے یہاں پہ، آپ ملا لو پانی۔ اس نے کہا، اس بچی نے کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو سویا ہوا ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا رب جو ہے وہ سویا نہیں ہے، وہ الحی القیوم ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سارے باتیں سن لی اور اسی بچی کی شادی اپنے بیٹے کے لیے کیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اسی کی نسل میں سے ہے، اسی کی نسل۔ ایک بچے کو یہ احساس حاصل تھا کہ اللہ حاضر ہونا چاہیے، اللہ مجھے دے گا اور میں اللہ سے غائب نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہم جو ہے نا، ہم اتنے گئے گزرے کہ ہمیں نماز کی حالت میں بھی اللہ یاد نہیں ہے، نماز کی حالت میں بھی ہم اللہ تعالیٰ سے غافل ہیں۔ تو اپنے نماز کو ایک تو شرعی حکم کے مطابق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہم بنا دیں ظاہری طور پہ، اور باطنی طور پہ یہ ہے کہ ہم نماز میں اللہ کا یاد، کوشش کریں کہ ہماری نماز اللہ کی یاد کے ساتھ ہو۔ جب نماز میں اللہ کی یاد حاصل ہوگا تو بقائے زندگی میں انشاءاللہ آسانی ہوگا، بقائے زندگی میں پھر خود بخود اللہ کی یاد حاصل ہوگا۔